بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سورہ یونس کا ابتدائی تعارف آپ لکھ لیں۔ سورہ یونس یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 10ویں سورت ہے اور نزول کے لحاظ سے یہ اس کا نمبر ہے 51۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی آیات 109 ہیں، 109 آیات۔ اس کے 11 رکوع ہیں۔ اس میں جو کلمے ہیں ان کا عدد ہے 1832، 1832، اور اس کے حروف کی تعداد ہے 9099، 9999، یہ اس کے حروف ہیں۔ اس سورت کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس میں اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم باقی انبیاء کرام کی قوم میں سے وہ واحد اور منفرد قوم تھی کہ جب اس قوم پر عذاب آیا تو یہ اللہ کا عذاب دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لے آئے اور حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے۔ اس کا ذکر اسی سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، یہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا ہے، اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ پھر اس کا ایک اور دوسرا سبب بھی ہے یونس نام رکھنے کی کہ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات ہیں، الف لام را، الف لام را، ان الفاظ سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہ جو حروف مقطعات ہیں الف لام را، یہ قرآن مجید کی 4 صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ الف لام را آیا ہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورت ابراہیم، ان 4 صورتوں کے شروع میں الف لام را آیا ہے، ان سے آغاز ہوئی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالی نے وہ جو باقی 4 صورتیں جن کا آغاز الف لام را سے ہوا ہے سورہ یونس سمیت، تو ان میں ان کے مختلف نام رکھ دیے ہیں، کسی نبی کے نام سے یا کسی قوم کے نام سے۔ تو یہ وجہ بھی ہے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھنے کی۔ تو چونکہ یہ مکی سورت ہے اس لیے اس سورت کے جو مضامین ہیں وہ مکی صورتوں کے لحاظ سے ہیں، زیادہ تر جو مضامین ہیں مکی پس منظر کے لحاظ سے ہیں، یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، پھر آخرت کا ذکر ہے، اور جو مومنوں کے درجات ہیں، کافروں کا جو انجام ہوگا وہ بھی اس صورت میں ذکر ہے۔ مشرکوں کو آخرت سے ڈرایا گیا ہے، اللہ کے غضب سے ڈرایا گیا ہے۔ جو انبیاء کرام جو سابقین گزرے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا بھی ذکر ہے اس صورت میں۔ تو یہ اس صورت کے مضامین ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس صورت کے متن کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات ان کو بولتے ہیں جن حروف کو جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے۔
اور ان کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا سے ائمہ کرام نے اپنی اپنی حسب توفیق ان کے معانی بھی بیان کیے ہیں۔ تو الف لام را، اس کا معنی بھی ائمہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے مروی ہے کہ الف لام را اس سے مراد ہے ان اللہ ارا۔ الف سے مراد انا، لام سے مراد اللہ، اور را سے مراد ارا، یعنی مطلب ہے ان اللہ ارا، میں اللہ دیکھتا ہوں، میں اللہ دیکھتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت ہے، وہ کہتے ہیں الف لام را ہا میم اور نون، الف لام را ہا میم اور نون، یہ سارے اسماء اور حروف مل کر اس سے بنتا ہے الرحمن۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ الرحمن۔ اور حضرت قتادہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں یہ حروف قرآن مجید کے اسماء میں سے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید کا نام ہے، یہ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے الف لام را۔ تو اللہ تعالی نے اس سورت کا آغاز الف لام را سے کیا۔ پھر آگے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک یہ ہیں، تلکا کا ویسے یہ معنی دیتے ہیں اس میں اشارہ بعید، کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا، اس کے لیے آتا ہے تلکا وہ۔ تو چونکہ قرآن ہمارے نزدیک ہے تو یہ عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خاصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلکا یہ آیات الآیات ہیں، الکتابی کتاب کی، الحکیم حکمت والی۔ تلکا آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کتاب الہی قرآن کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی صفت کے ساتھ الحکیم، کہ یہ حکمت والی کتاب ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کتاب حکیم سے اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اس صورت میں جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں، چاہے انبیاء کرام کے واقعات ہوں، گزشتہ امتوں کے واقعات ہوں، تو وہ تورات اور انجیل کے موافق ہیں، تورات اور انجیل کے موافق ہیں، یعنی جیسے تورات اور انجیل میں واقعات بیان ہوئے تھے ایسے ہی اس کتاب میں بیان ہو رہے ہیں۔ مگر اس میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ ان میں ان واقعات کی تحریف ہو گئی ہے، جبکہ کتاب الہی میں قرآن میں جو حق اور سچ واقعات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک حکیم کا یہ معنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی سے بیان کیے ہیں، اپنے پاس سے بیان نہیں کیے، نہ کسی سے سن کر بیان کیے ہیں، بلکہ وحی الہی سے بیان کیے ہیں۔ پھر دوسرا کتاب حکیم سے مراد یہ ہے، حکیم کا معنی ہے حاکم، حکیم کا معنی ہے ایک اس کا حاکم۔ تو یہ کتاب اس بات کا حکم دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں صادق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا اس میں آپ سچے ہیں، اس میں کذب کا عمل دخل نہیں ہے، جھوٹ کا عمل دخل نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی نفس کا عمل دخل ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حق اور سچ رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور تیسرا اس کا معنی ہے حکیم کا محکم، محکم اس کا معنی ہے۔ محکم کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے واضح احکام پر مشتمل ہے، اس کے احکام منسوخ نہیں ہیں۔ جس طرح گزشتہ کتابیں اتری تو ان کے احکام قرآن نے منسوخ بھی کر دیے،
کئی طرح کی ترمیم کر دی، رد و بدل کر دیا۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے آخری کتاب اتری ہے، اس میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں ہوگا، چینجنگ نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے محکم آیات اتر گئی ہیں، اور یہ قیامت تک برقرار ہے، قیامت تک برقرار ہے، اور قیامت تک تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اسی طرح یہ 14 صدیوں بعد ہمارے پاس ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح منتقل ہوتا رہے گا تاآن کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف اٹھا لے۔ یہ بھی کتاب حکیم کا معنی ہے، اور ایک اس کا یہ بھی معنی ہے، حکیم سے مراد ہے حکمت۔ حکمت یعنی حکمت کا معنی ہے علم اور عقل سے حق تک پہنچنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا معنی یہ ہے کہ اس کو تمام اشیاء کا علم ہے، اور انسان کی حکمت یہ ہے کہ اس کو موجودات کی معرفت ہو اور وہ نیک کام کرے۔ اور قرآن مجید کی حکمت یہ ہے کہ اس نے صحیح اور برحق باتیں کی ہیں، حکمت پر مبنی، دانائی پر مبنی، فہم و بصیرت پر مبنی قرآن کا یہ کلام ہے۔ اس میں کوئی لغویات نہیں، فضولیات نہیں، بلکہ کلام الہی کا ہر حکم اور ہر آیت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت پر مبنی ہے۔ تو یہ کتاب حکیم کے معانی ہیں جو آئمہ نے بیان کیے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 2۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اکانا، کیا حرف استفہام ہے، کیا کانا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً تعجب خیز، تعجب کا باعث، اکانا للناسی عجباً، کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہے، ان یہ کہ اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الا طرف رجلن ایک مرد کے، منہم ان میں سے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا یہ بات لوگوں کے لیے تعجب کا باعث ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف، مرد کامل کی طرف وحی بھیج دی، ان یہ کہ انذر الناس، انذرن آپ ڈرائیں، الناسا لوگوں کو، اور وہی کس پر مشتمل ہے، انذر الناس کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بھولے بھٹکے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا، وبشر اور خوشخبری سنائیں، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، ان لہم، انا بے شک، لہم لا لیے، ہم ان کے، قدم صدقین بلند پایا ہے، عند ربہم ان کے رب کی بارگاہ میں، وبشر الذین آمنوا اور آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، اہل ایمان کو خوشخبری سنائیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند پایا، یعنی اونچا مرتبہ ہے، صدق کا مقام ہے۔ قدم صدقین، قدم کا مطلب بلند، صدقین مقام، بلند پایا مقام ہے، اونچا مقام ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، قال کہا، الکافرون کافروں نے، انا بے شک، ھذا یہ، لساحرم جادوگر ہے، مبین کھلا۔ قال الکافرون، کافر بولے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ سورہ یونس مکی ہے، مکی صورتوں میں ہم پڑھے ہیں کہ ان میں زیادہ عقائد کے بارے میں گفتگو ہے،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کے جو مخاطبین تھے وہ مشرکین مکہ تھے، وہ نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ اللہ کے رسول کو مانتے تھے، نہ قیامت کو مانتے تھے، نہ کتاب الہی کو مانتے تھے، نہ آخرت کو مانتے تھے، کسی چیز کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے زیادہ وہاں موضوع رہا عقائد و نظریات، جو اسلامی عقائد و نظریات بنیادی اصولی، زیادہ یہ موضوع رہے۔ تو یہاں بھی جو مشرکین مکہ کی طرف سے، کفار مکہ کی طرف سے حضور کی رسالت پر اعتراض تھا، اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر دیا کہ مقصد کیا ہے۔ وہاں ساتھ اللہ تعالی نے جو ان کے مخاطبین تھے حضور کے، ویسے ہی وہ مقصد بھی ذکر کر دیا۔ تو فرمایا اکان للناس عجبا، کیا یہ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، یہ تعجب میں پڑے ہوئے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے ایک بندے کی طرف، ایک مرد کی طرف وحی کر دیا ہے۔ اب یہ کفار مکہ کا تعجب، کفار مکہ کا اعتراض، پہلا اعتراض حضور کی رسالت پر اللہ تعالی نے ذکر کر دیا سورہ یونس کے شروع میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ جب دعوت دینے والے کو مان لے، سچا مان لے، حق مان لے، تو پھر جو دعوت دے رہا ہو اس کو ماننے میں بھی تردد نہیں رہتا۔ لیکن جب کوئی بندہ اپنے سامنے جو مخاطب ہو، اگر اس بارے میں شک و شبہ میں پڑ جائے، داعی کے بارے میں شک و شبہ میں پڑ جائے، دعوت دینے والے کے شک و شبہ میں پڑ جائے، تو پھر دعوت پر بھی شک و شبہ، دعوت بھی شک و شبہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو کفار مکہ وہ حضور کی ذات کو نہیں مانتے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو حجت نہیں مانتے تھے، وہ حضور کی ذات پر اعتراض کر دیتے تھے۔ تو یہی اعتراض اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا۔ وہ اس میں تعجب میں پڑے ہوئے تھے کہ ہمارے اندر جو ایک بندہ ہے، جو ہمارے اندر رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، ہمارے ساتھ لین دین کرتا ہے، کیا اللہ نے اس کی طرف وحی کر دی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے رسول بنا دیا ہے؟ یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت پر اعتراض کرتے تھے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، اور جو حضور کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت اور رسالت عطا کیا، اس کی معرفت انہیں نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس معرفت سے، اس عظمت سے، اس شان سے محروم تھے۔ اس لیے وہ کہنے لگے، انہیں تعجب ہوا کہ اللہ نے ان کی طرف وحی کر دیا ہے۔ اور وہی کیا، ان انذر الناس، کہ یہ لوگوں کو ڈرائیں جو نافرمان ہیں، جو اللہ سے بٹکے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی بندگی چھوڑے ہوئے ہیں، باطل معبودوں کے آگے جھکتے ہیں، انہیں خدا مانتے ہیں، انہیں ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں۔ ایک تو لوگوں کو ڈرائیں نافرمانی سے، اللہ کے غضب، اس کے عذاب سے، اور دوسرا دعوت کا مقصد کہ اہل ایمان کو خوشخبری سنائیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند پایا مقام ہے، ان کے لیے ان کے رب کی بارگاہ میں بلند پایا مقام ہے، یعنی قدم صدق ہے۔ اب اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وہ کہتے ہیں قدم صدق ان سے مراد ہے منزل صدق، صادق منزل، سچی منزل، یعنی بہترین مقام۔
اور زجاج نے کہا قدم صدقن سے مراد ہے بلند مرتبہ، قدم صدقن سے مراد ہے بلند مرتبہ۔ اور حضرت حسن اور قتادہ نے کہا اس سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قدم صدقن سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کیونکہ آپ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والے اور ان پر مقدم ہیں۔ قادمہ کہتے ہیں نا پہلے جو جانے والا، اور صدق کہتے ہیں سچا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے پیش رو ہیں۔ حضور نے اپنی امت کا استقبال کرنے والے ہیں، اپنی امت کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ قدم صدقن سے یہ مراد ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا پیش رو اور مقدم ہوں، یعنی حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچنے والا ہوں، تمہارا پیش رو ہوں اور تم سب سے مقدم ہوں۔ تو یہ سارے اس کے معانی ہیں، قدم صدقن سے مراد ہے، یہ سارا اس کی مراد ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6583، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 249۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہی فرمایا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے حبیب ہے، ایک تو ان کا لوگوں کو ڈرانے کا منصب ہے، اور دوسرا لوگوں کو اہل ایمان کو خوشخبری سنانے کا منصب ہے۔ پھر آگے فرمایا قال الکافرون، کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلے جادوگر ہے۔ پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کر دیا کہ ان پر وحی کیوں آئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو رب نے واضح کر دیا کہ ان پر وحی اس مقصد کی خاطر ہوئی ہے، تو پھر دوسرا انہوں نے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادوگری کا طعنہ کر دیا کہ یہ معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ جب انہوں نے دیکھے حضور کے معجزات کہ اللہ تعالی نے انہیں کیسے عظیم الشان معجزات سے نواز کر بھیجا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا تھا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا، تو وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ پھر سورج کے پلٹ آنے کا معجزہ بھی دیکھ لیا تھا۔ سورج کے پلٹ آنے کا یہ تو بعد میں ہے، چاند کو ٹکڑے کرنے کا مکہ مکرمہ کا ہے۔ پھر کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، درختوں کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ سارے معجزات انہوں نے دیکھ لیے تھے۔ تو بجائے حق اور سچ ماننے کے معاذ اللہ حضور پر جادوگر ہونے کا طعنہ دے دیا، الزام کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ یونس آیت نمبر 3 میں انا بے شک ربا رب ہے کم تمہارا اللہ اللہ، انا ربکم اللہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اللہ ذی جس نے خلق السماوات والارض، اللہ ذی جس نے خلق بنایا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو، فی میں ستاتی دنوں میں، ستاتی 6 ایام دنوں میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بلائی و زیری کائنات کو 6 دنوں یعنی 6 مدتوں یا 6 مرحلوں میں تدریجاً پیدا کیا۔ ثم استوی، ثم پھر استوی جلوہ افروز ہوا علی العرش عرش پر، ثم استوی علی العرش پھر وہ عرش پر اپنے اقتدار کے ساتھ جلوہ افروز ہوا، یعنی تخلیق کائنات کے بعد اس کے تمام عوالم اور اجرام میں
اپنی قانون اور نظام کے اجرا کی صورت میں متمکن ہوا، تمام نظام کو جاری کرنے کے لیے۔ یدبر الامر، یدبر وہ تدبیر فرماتے ہیں، الامر ہر کام کی، وہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے۔ ما من شفیعین، ما نہیں ہے من شفیعین کوئی سفارش کرنے والا، الا مگر من بعدی بعد اس کے، اذنی ہی اس کی اجازت کے، الا من بعدی اذنی مگر اس کی اجازت کے بغیر، ما من شفیعین الا من بعد اذنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ ذالکم اللہ، ذالکم یہی ہے، اللہ اللہ، ربکم رب تمہارا، ذالکم اللہ ربکم یہی عظمت و قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے۔ فعبدو، فعبدو سو تم عبادت کرو، ہو اس کی، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تو کیا نہیں، تذکرون تم غور کرتے، افلا تذکرون پس کیا تم غور نہیں کرتے، قبول نصیحت کرنے کے لیے کیا تم غور نہیں کرتے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی جلالت، اپنی شان، اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی کہ انسانیت کو اللہ کا مطیع بنایا جائے، انسانیت کو اللہ کا عبادت گزار بنایا جائے، اللہ کا فرما بردار بنایا جائے، کہ یہ جو انسان معبودان باطلہ کے آگے جھک رہے ہیں، جھوٹے خداؤں کے آگے جھک رہے ہیں، یہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ سارے انبیاء کرام کی جو بعثت کے مقاصد میں سے ایک بعثت کا مقصد یہ ہوتا، اور دوسرا ساتھ اپنی اطاعت، انبیاء کرام ان کے ساتھ مبعوث ہوئے، اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کر دیا، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ کی شان، اللہ کی جلالت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ رب کا معنی جو ابتدا سے لے کر انتہا تک تربیت کرے اور بندے کی ساری ضرورتیں پوری کرے، اس سے بولتے ہیں رب۔ تو فرمایا تمہارا رب اللہ ہے۔ آگے اللہ تعالی نے اپنا فعل ذکر کر دیا، صفات، الذی خلق السماوات والارض، فرمایا وہ ذات جس نے زمینوں اور آسمانوں کو تخلیق کیا، خالق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کے لیے، اپنی الوہیت کے لیے، اپنے تعارف کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مخلوق کی ضروریات پوری کرتا ہے، مخلوق کو رزق دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی ربوبیت الوہیت کے فعل کے لیے سب سے پہلے زمین اور آسمانوں کی تخلیق ذکر کی، کیونکہ انسانوں کی مشکلات انسان خود بھی پوری کر لیتے ہیں، انسان کی پوری کر لیتا ہے، مگر زمین اور آسمان کو تخلیق کرنا یہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ نہ انسان تخلیق کر سکتا ہے، نہ انسان جو خدا سے اعراض کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑنے والے معبودان باطلہ ہیں یا مظاہر فطرت ہیں، کسی نے آگ کا پوجا شروع کر دی، کسی نے ستارے کو، کسی نے سورج کو، نہ وہ زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنے تعارف میں زمین اور آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا، اور فرمایا کب، کیسے انہیں پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ یہ جو دن ہم گزارے یہ تو بعد میں بنے ہیں، اس سے مراد ہے 6 مرحلے یا 6 مدتیں، 6 پیریڈز، 6 ٹائمز، یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 مراحل میں، 6 مدتوں میں ان کو تکمیل کیا۔
ثم استوى علی العرش، پھر فرمایا پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس سے مراد ہے کہ یہ جتنا بھی نظام تھا تخلیق کائنات کے بعد، آسمان و زمین کو بنانے کے بعد، اجرام ثوابی اور زمین پر نظام جاری کرنے کے بعد، اپنے قانون اور نظام کے اجرا کی صورت میں متمکن ہوا۔ عرش پر جلوہ افروز کا ہونے کا یہ معنی ہے کہ سارے نظام پر وہ قادر ہوا، تصرف کرنے لگا، متمکن ہوا۔ یدبر الامر، آگے فرمایا وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، کہ جتنے بھی اس نے زمین کا نظام جاری کیا، آسمانوں کا نظام جاری کیا ہے، اس میں خالق و مالک خدا کی تدبیر کار فرمائے۔ دن اور رات اپنے وقت پر آ جا رہے ہیں، سورج اور چاند اپنے وقت پر نکل رہے ہیں، ستارے اپنے وقت پر نکل رہے ہیں۔ نہ رات دن پر سبقت لے جاتی ہے، نہ دن رات پر سبقت لے جاتا ہے، نہ سورج اور چاند، زمین کا نظام، ستاروں کا نظام اپنے نظام سے باہر نکلتے ہیں۔ فرمایا ہر امر کی وہ تدبیر فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی اس میں اپنی مرضی کرتا تو ساری کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ فرمایا اپنی تدبیر سے سارے نظام کو چلا رہے۔ یدبر الامر، یدبر الامر، اپنے تدبیر سے سارا نظام چلا رہے۔ پھر آگے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذن، کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں سفارش کرنے والا نہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالی نے اپنی ذات، اپنی صفات کا ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی بت پرست اور مشرک جو عقیدہ باطلہ گڑے ہوئے تھے، نظریہ باطلہ، اس کا رد کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو رب نے فرمایا اس کے اذن کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی وہاں سفارشی نہیں۔ اور اللہ کا اذن کسے ملے گا سفارش کا، شفاعت کا؟ جو اس کے محبوب بندے ہوں گے، اس کے برگزیدہ بندے ہوں گے، مقبول بندے ہوں گے، ان کو اللہ کی طرف سے اذن شفاعت ملے گا۔ باقی سارے جو بٹکے ہوئے ہیں وہ محروم رہ جائیں گے۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، فرمایا یہ ہے اللہ تمہارا رب، وہ اللہ، یہی اللہ تمہارا رب جو اتنی عظمتوں کا مالک ہے، شانوں کا، قدرتوں کا مالک ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ تو وہ مستحق ہے فاعبدوہ، کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے سوا باقی کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کا مطلب ہے انتہا درجے کا عاجزی، تذلل اس ذات کے سامنے کرنا، اپنی نیت بھی عبادت کی اس کے لیے رکھنا، اور سجدہ ریزی بھی اسی کے آگے کرنا۔ فرمایا وہ اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے نصیحت قبول کرنے کے لیے؟ جن معبودوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پتھر سے بناتے ہو، انہی کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، انہی کو خدا بناتے ہو۔ فرمایا کیا وہ اتنے عظیم الشان شانوں کا مالک رب کے مقابل ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان، کیا تم اتنا غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تذکر نہیں کرتے، نصیحت قبول نہیں کرتے؟ تو جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ تو اسی رب کو واحد مانتا ہے، اسی رب کو واحد مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما کو ہو اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی بندگی نصیب فرمائے، اپنی عبادت نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔